رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على ما سيد الأصل في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وخول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اعجاز عباس رضوی ابن سید غضنفر عباس رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک اور درود پڑھتے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء علیہ السلام، محبان حیدر کرار علیہ السلام، جس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں صدنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس آیت کے اندر خالق کل کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے مومنین کو 2 ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان 2 چیزوں سے وابستہ رہیں گے تو ان کی زندگی بھی کامیاب ہے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہے. ایک درود پڑھ دے بر محمد والا. تو پروردگار عالم نے 2 ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر انسان ان 2 چیزوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے تو اس کی دنیا بھی کامیابی کے مرحلے کو پا سکتی ہے اور اس کی آخرت کے اندر ایک ایسا نور ہوگا اور ایک ایسا چراغ ہوگا جو آل محمد کی محبت سے روشن ہوگا. لہذا پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم تمہیں نور عطا کرتے ہیں اور کتاب مبین عطا کرتے ہیں. یہ کتاب مبین ہے کیا عزیزان محترم؟ یہ کتاب مبین سے مراد وہی قرآن مجید ہے جو ہمارے گھروں کی زینت ہے. لہذا اب یہاں کے اوپر ایک پیغام آپ کی خدمت میں کہ اس کلام الہی کو صرف اور صرف اپنے گھروں کی زینت بنا کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنے وجود کو کلام الہی سے روشن کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ آج ہمارے یہاں قرآن مجید صرف اور صرف رسموں تک محدود رہ گیا ہے. یعنی اگر ہماری لڑکی کی شادی ہے تو بس اس قرآن کے نیچے سے گزر جائے، یا کوئی اگر مریض ہو گیا ہے تو اس کو صرف قرآن مجید کی ہوا دے دی جائے.
لیکن عزیزان محترم قرآن مجید کلام الہی اس سے 1000 گنا بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کلام الہی کے اندر کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے، جس کے لیے خود قرآن مجید کے اندر خالق کل کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اگر تمہیں اپنے اخلاق کو بہترین اخلاق بنانا ہے، اپنے کردار کو کردار علوی میں تبدیل کرنا ہے، اپنی سیرت کو سیرت موسوی بنانا ہے، اپنی رفتار کو رفتار فاطمی بنانا ہے، تو آ کے قرآن مجید کے سائے میں اپنے آپ کی تربیت کرو۔ آ کے اپنے آپ کو قرآن مجید کے سائے میں تربیت کرو۔ یہ قرآن مجید صرف تمہارے گھر کی زینت کے لیے ہم نے پیغمبر اسلام کے سینے پہ نافذ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ ایک ایسا چراغ بنے جس چراغ کی روشنی میں تم اپنی دنیا کو بھی کامیاب پاؤ، اپنی آخرت کو بھی کامیاب پاؤ۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اس کتاب کو ہمارے لیے بھیجا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا ہے، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یعنی اہمیت پیغمبر اسلام یہ ہے کہ سینہ مبارک اقدس پیغمبر اسلام اس اہمیت کا حامل ہے کہ کلام الہی کو اپنے سینے پہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی اہمیت ہے عزیزان محترم۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو سینہ مبارک اقدس پیغمبر اسلام کے سینے کے اوپر نافذ کیا، نازل کیا، تاکہ قرآن کی اہمیت دنیا والے سمجھ سکیں۔ یہ قرآن مجید ہماری زندگی کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری رفتار کو، ہمارے دل کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے اس کائنات میں آیا عزیزان محترم۔ ایک کلپ آج سے تقریباً 2.5 سال یا 3 سال پہلے وائرل ہو رہی تھی واٹس ایپ کے اوپر، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو۔ اس کلپ کا جو بھی مقصد رہا ہو عزیزان محترم، لیکن اس کلپ کے اندر ایک اہمیت اور فضیلت اور ایک ایسا میسج تھا جو ہماری زندگی کو قرآن مجید سے نزدیک کرتا ہے۔ لیکن ضرورت کیا ہے کہ جب ہم بیدار ہو جائیں۔ وہ کلپ کیا تھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ایک چھوٹی بچی کلام الہی کو طاق سے اتارتی ہے اور اس کلام الہی کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر کچھ پیسے اور کچھ روپے رکھتی ہے اور اس کو بند کرنے کے بعد وہ واپس رکھ دیتی ہے۔ اس کے باپ نے یہ منظر دیکھا، اس کا باپ یہ پوچھتا ہے بیٹی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بیٹی جواب دیتی کہ بابا ہم اس قرآن کے اندر پیسہ رکھ رہے ہیں، ہم نے اس قرآن کے اندر کچھ روپیہ رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کے اوپر عزیزان محترم ہمارے لیے پیغام ہے۔ باپ نے یہ پوچھا بیٹی یہ بتاؤ پیسے تم نے قرآن کے اندر کیوں رکھا؟ اب یہ جو بیٹی جو جواب دیتی ہے وہ عزیزان محترم ہمارے لیے ایک رول ماڈل، ایک نمونہ ہے۔ لڑکی یہ کہتی کہ بابا میں نے قرآن کے اندر اس لیے پیسہ رکھا ہے کیونکہ یہ کلام الہی پورے گھر کے اندر کوئی نہیں چھوتا ہے، کوئی نہیں چھوتا، لہذا ہمیں اطمینان تھا کہ اگر ہم پیسہ اور روپیہ اس قرآن میں رکھیں گے تو کسی کی نگاہ یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ عزیزان محترم یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک علمیہ ہے، ایک حیف ہے کہ آج ہم کہاں ہیں۔ کیا ہم نے قرآن مجید کو اپنے گھروں کے اندر صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم روپیہ اور پیسہ اس میں چھپا سکیں، اپنی لڑکی کی شادی میں اس کے ذریعے سے سایہ کر سکیں، کوئی اگر ہمارے گھر میں مریض ہو جائے تو کیا قرآن کی ہوا ہم دے سکیں؟ کیا قرآن مجید ہماری زندگی کے اندر اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے یا اس سے کہیں زیادہ ہے؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کہ جس قرآن کو پروردگار عالم نے تمہارے لیے چراغ اور تمہارے لیے روشنی اور شمع بنا کے بھیجا ہے، اس قرآن مجید کو اپنے گھروں کی زینت نہ بناؤ بلکہ اپنے وجود کی زینت بناؤ، بلکہ اپنے وجود کی زینت بناؤ، کیونکہ اس قرآن مجید سے انسان کا اخلاق سنورتا ہے، اس قرآن مجید سے انسان کا کردار سمجھتا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام جب اس کائنات میں آئے اور پیغمبر اسلام نے اپنے آنے اور اپنے اس دنیا میں آنے کے ہدف اور مقصد کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر فرماتے کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہارے بد اخلاق کو اخلاق میں تبدیل کر سکے، تمہاری بد کرداری کو کردار میں تبدیل کر سکے، تمہاری سیرت کو سیرت محمدی میں تبدیل کر سکے۔
عزیزان محترم یہ ہے پیغمبر اسلام کا ہدف اور مقصد، اور یہ ہدف اور مقصد پیغمبر اسلام نے قرآن کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے کردار کو کردار علوی بناؤ، اپنے اخلاق کو اخلاق موسوی بناؤ، اپنی سیرت کو سیرت فاطمی بناؤ، تو ضرورت یہ ہے کہ قرآن کا سہارا لو۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم یہ آج اہم ہے، آج ہماری دنیا کے اندر، ہماری معاشرے کے اندر، ہماری کالونی کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے عزیز و اقارب کے درمیان ہمیں اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پروردگار عالم نے مومنوں کو دو چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ اگر ہم اس سے وابستہ رہیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی۔ لہذا اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اسلام نے بھی ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، یعنی ہم تمہارے درمیان دو ایسی گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی کالونی میں ایک ایسا کردار پیش کرو کہ تاکہ تمہیں جب لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ محمد کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے، لہذا اس کے لیے ضرورت ہے کتاب اللہ و عترتی، یعنی پورے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ ضرور مل جائے گا کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ و فرض اللہ حج البیت، یعنی تمہارے اوپر نماز کو قائم کیا گیا ہے، تمہارے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، تمہارے اوپر حج کرنا واجب ہے، لیکن پورے قرآن کے اندر نماز کا پیٹرن اور نماز کا کانسیپٹ آپ کو نہیں ملے گا کہ صبح کی کیسے پڑھی جائے، مغرب کی کیسے پڑھی جائے، ظہر کی کیسے پڑھی جائے۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم نماز کے طریقے کو سیکھو تو ایک قرآن صامت ہے، دوسری جانب قرآن ناطق ہے، قرآن صامت اقیم الصلاۃ ہے، اور علی ابن ابی طالب یہ بتائیں گے کہ نماز کیسے ادا کرو، قرآن یہ کہے گا آتوا الزکوٰۃ، لیکن علی یہ بتائیں گے کہ کیسے زکوٰۃ ادا کرو، قرآن یہ بتائے گا فرض اللہ حج البیت، کہ فرض ہے تمہارے اوپر خانہ کعبہ کا طواف، لیکن علی اور آل علی یہ بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لہذا جناب محترم یہ قرآن ایک ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ جس سے اگر انسان وابستہ ہو جائے تو اپنے آپ کو ایک ایسے چراغ اور ایسی روشنی کے درمیان پائے گا کہ جس چراغ کے سائے میں صرف نور ہی نور ہوگا، صرف نور ہی نور ہوگا۔ لہذا پیغمبر اسلام فرماتے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، ہمارے اہل بیت کے در کے اوپر آ کے اپنی پیشانی کو خم کرو۔ لہذا ایک جانب قرآن ہے، دوسری جانب آل محمد ہے، لہذا قرآن مجید کا پروردگار عالم نے صرف ایک نام رکھا، قرآن، صرف قرآن۔ لیکن جب ہم دوسری جانب آتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں 14 قرآن، دوسری جانب جب ہم آتے ہیں تو ہمیں 14 قرآن نظر آتے ہیں۔ جب ہم محمد کو دیکھتے ہیں تو شجاعت کا قرآن نظر آتا ہے، جب فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو طہارت کا قرآن نظر آتا ہے، جب علی کو دیکھتے ہیں تو بہادری کا قرآن نظر آتا ہے، جب فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو طہارت کا قرآن نظر آتا ہے، جب حسن کو دیکھتے ہیں تو صبر کا قرآن نظر آتا ہے، جب حسین کو دیکھتے ہیں تو مظلومیت کا قرآن نظر آتا ہے، جب زین العابدین کو دیکھتے ہیں تو عبادت کا قرآن نظر آتا ہے، جب محمد باقر کو دیکھتے ہیں تو علم و حکمت کا قرآن نظر آتا ہے، جب جعفر صادق کو دیکھتے ہیں تو صداقت کا قرآن نظر آتا ہے، جب موسی کاظم کو دیکھتے ہیں تو حکمت کا قرآن نظر آتا ہے، جب علی رضا کو دیکھتے ہیں تو رضایت کا قرآن نظر آ جاتا ہے، جب محمد تقی کو دیکھتے ہیں تو تقوی کا قرآن نظر آتا ہے، جب علی نقی کو دیکھتے ہیں تو شجاعت کا قرآن نظر آتا ہے، جب حسن عسکری کو دیکھتے ہیں تو محبت کا قرآن نظر آتا ہے، جب مہدی کو دیکھتے ہیں تو اس مہدی کے اندر وہ تمام قرآن نظر آتا ہے جو ان 14 میں نظر آتا ہے، جو ان 14 میں نظر آتا ہے۔ یعنی جب امام مہدی کی جانب نگاہ کرے تو صبر کا قرآن نظر آتا ہے، طہارت کا قرآن نظر آتا ہے، رضایت کا قرآن نظر آتا ہے، علم و حکمت کا قرآن نظر آتا ہے، تقوی کا قرآن نظر آتا ہے، انکساری کا قرآن نظر آتا ہے، حکمت کا قرآن نظر آتا ہے، اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ لہذا جان محترم پروردگار عالم نے قرآن
اور آل محمد علیہ السلام کے درمیان ایک ایسی مطابقت رکھی ہے کہ اگر ان سے انسان وابستہ رہے تو اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے، اپنی آخرت کو بھی۔ آج آپ دیکھیں جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بات آ گئی ہے تو ایک بات عرض کر دیں آپ کی خدمت میں، آج آپ دیکھیں کہ ہماری زبان پہ صرف اور صرف امام کے آنے کی یہ دعا ہے، پوری کائنات مل کے یہ دعا کرتی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، یعنی ہم اپنے وقت کے امام کو بلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام کیوں نہیں آتے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہوں پہ، ہمارے کانوں پہ گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں عزیزان محترم، یہ بات حقیقت ہے، پوری کائنات اس کی دعا کر رہی ہے، لیکن امام نہیں آ رہے ہیں، امام نہیں آ رہے، کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں۔ امام ہمیشہ تیار ہیں، امام یہ چاہتے ہیں کہ تم تیار ہو جاؤ، اور جس وقت ہم تیار ہو جائیں گے اس وقت امام تشریف لے آئیں گے۔ لہذا امام مہدی سے بہت سے واقعات ملتے ہیں، بہت سے ایسے قصے داستان ملتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد، کہ آیت اللہ مرشی نجفی جو کہ سرزمین قوم کے اوپر ان کے قبر بھی ہے، اور ان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف لائبریری بھی ہے جو پورے دنیا میں تقریباً معروف لائبریری ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی بیان کرتے ہیں، خود آیت اللہ مرشی نجفی بیان کرتے ہیں کہ جوانی کے دور میں ہم نے یہ نیت کی کہ امام عسکریین کی زیارت کے لیے چلیں، یعنی 10ویں امام اور 11ویں امام کی زیارت کے لیے۔ وہ نکلتے ہیں قم سے، اور جب نکلتے ہیں اور نزدیک پہنچتے ہیں تو بہرحال اس دور میں صحرا اور یہ تمام چیزیں ریتی علاقے تھے، زیادہ بہت بہتر تو تھا نہیں کہ آپ ہوائی جہاز پہ بیٹھیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، لہذا وہ صحرا کا سفر کرتے ہوئے ایسی جگہ کے اوپر پہنچے کہ جہاں کے اوپر اب وہ راستہ گم ہو گئے، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کدھر جائیں، لہذا وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب ہم کہاں جائیں۔ لہذا انہوں نے امام سے دعا کی کہ مولا ہماری رہنمائی فرما دیجیے، ہمیں گائیڈ کر دیجیے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔ خود وہ فرماتے ہیں آیت اللہ مرشی نجفی کہ امام تشریف لائے، بے نفس نفیس امام تشریف لائے۔ آپ دیکھیں یہاں کے اوپر رک کے ایک پیغام آپ کی خدمت میں چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کہ بزرگ بہتر جاتے ہیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی معصوم نہیں ہیں، غیر معصوم ہیں، لیکن خود امام تشریف لا رہے بے نفس نفیس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے کردار کو کردار محمدی میں تبدیل کیا ہے، کہ جس کے نتیجے میں امام تشریف لا رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ہم جو دعا کرتے ہیں، ہم جو حاجت مانگتے ہیں، جو کچھ بھی آرزو تمنا، جو کچھ بھی خواہش ہے، لیکن اس کے باوجود امام کیوں نہیں آتے ہمارے درمیان؟ کیونکہ بہرحال واضح کی بات ہے کہ ہمارے اندر وہ کمی ہے جسے امام ہم سے چاہتے ہیں، جسے امام ہم سے چاہتے ہیں۔ لہذا آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ خود بے نفس نفیس امام تشریف لائے، اور آپ کو امام نے راستے کو بھی بیان کیا اور اس کے بعد کچھ وصیت فرماتے ہیں، جس کو آپ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا آیت اللہ مرشی نے، کہ امام کچھ چیزیں ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ نصیحت امام کی جانب سے ہماری زندگی کو بہترین بنانے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں آیت اللہ مرشی سے کہ آیت اللہ مرشی دیکھو، نماز شب کو ترک نہ کرو۔ آج عزیزان محترم ہم نماز شب کو اہمیت نہیں دیتے، نماز پنجگانہ جو ہے وہی ہم بڑی مشکل سے ادا کر پاتے ہیں، نماز شب تو بہت دور ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ با جماعت نماز پڑھو، با جماعت۔ گھر کے بغل میں مسجد ہے، لیکن بہرحال ہم یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر نماز پڑھیں۔ احکام کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر گھر کے بغل میں آپ کے پڑوس میں مسجد ہے تو آپ اپنی نماز مسجد میں ادا کریں، اس کا ثواب ہے عزیزان محترم۔ پھر امام فرماتے ہیں آیت اللہ مرشی سے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا 50,000 خرچہ ہو جائے گا، 60,000 خرچہ ہو جائے گا، اس 50,000 میں ہمارا بچہ بی ایڈ کر لے گا، ہماری بچی فلاں کورس کر لے گی، یہ 50,000 اگر رہے گا تو ہم اپنے بچے کی تربیت کر دیں گے، اس کو ایک اچھی سی گاڑی خرید کے دے دیں گے۔ نہیں حضرات محترم، روایت کے جملے کہ اگر تم ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قرض لے کے بھی آؤ گے تو 1 سال نہیں گزرے گا وہ قرض خداوند عالم غیب سے ادا کرائے گا۔ یہ کیا ہے عزیزان محترم؟ یہ ہماری زندگی کو تبدیل اور چینج کرنے کے ذرائع اور راستے ہیں۔
اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام امام سجاد کی جو کتاب صحیفہ سجادیہ، اس کا مطالعہ کیا کرو، یعنی اسٹڈی کیا کرو، پڑھا کرو. آپ یہ بتائیں کہ ہم کتنی اپنی زندگی میں نہج البلاغہ پڑھتے ہیں؟ ہم نے شاید صحیفہ سجادیہ دیکھا تک نہیں، اس کی جلد تک نہیں دیکھی ہے، اس کی بینڈنگ بھی نہیں دیکھی شاید ہم نے. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں صحیفہ سجادیہ کن مطالب اور کن معارف کے اوپر مشتمل ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. عزیزان محترم، یہ ہماری زندگی کو کئی ہزار برس پیچھے لے جاتا ہے. ہماری اصلی اس دنیا کی زندگی کو پہچاننا ہے کہ خود حدیث قدسی کا بیان ہے کہ خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی. یعنی کیا مطلب؟ پروردگار ارشاد فرما رہا ہم نے اس پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا. یعنی اب ہمیں بینک بیلنس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بہترین گھر بار اور فلیٹ کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بلکہ ہمیں خدا کے لیے زندگی گزارنا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے. اب یہاں کے اوپر عبادت سے مراد صرف جا نماز کے اوپر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لینا، بلکہ اپنے کردار کو کردار محمدی میں تبدیل کر دینا، اپنے اخلاق کو اخلاق موسوی بنا لینا، اپنی رفتار کو رفتار فاطمی بنا لینا. یہ بھی عبادت کا ایک رکن ہے عزیزان محترم، یہ بھی عبادت کا ایک رکن ہے. لہذا پروردگار عالم نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں. خلقت الاشیاء لأجلک، ہم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے. اب ہم کیوں بھاگ رہے ہیں عزیزان محترم؟ ہم 50 روپے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہم 10 روپے کے لیے بھاگ رہے ہیں. انصاف سے آپ بتائیے گا کہ جب ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں خدا یاد نہیں آتا ہے، لیکن یہ ضرور یاد آ جاتا ہے کہ فلاں صاحب سے 50 روپے لینا تھا. اگر ہم ٹائم پہ نہیں پہنچے تو وہ تو نکل جائیں گے پوری نماز میں. عزیزان محترم، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو یہی جواب دوں گا، 17 رکعت نمازیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن خدا ذہن میں نہیں آتا. حقیقت ہے عزیزان محترم، حقیقت ہے. بہر میرا جواب تو یہ ہوگا، آپ مومن ہیں، لہذا عزیزان محترم آپ یہ سوچیں ہم ہے کہاں، ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. ہم جب خدا کی عبادت، آیت اللہ جنتی کے لیے ملتا ہے قوم کے سرزمین کے اوپر، آیت اللہ جنتی جیسے مثال طور پہ 12 بجے نماز کا وقت ہے اذان کا، تو ان کے لیے ملتا ہے 11:15 بجے وہ وضو وغیرہ کر کے پاک و پاکیزہ ہو کے آ کے مصلی کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا ابھی تو 15 منٹ ہے، ابھی 20 منٹ ہے، آپ ابھی سے کیوں جا نماز کے اوپر؟ تو وہ فرماتے ہیں آیت اللہ جنتی میں اس لیے جا نماز کے اوپر آتا ہوں تاکہ دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اس خدا سے رشتہ قائم کر سکوں جس خدا کی عبادت کے لیے آیا ہوں، جس خدا کی عبادت کے لیے میں آیا ہوں. عزیزان محترم ہم کہاں پہ؟ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم لیٹے ہیں، موبائل چلا رہے، واٹس ایپ کے جوابات دے رہے ہیں. اذان ختم ہو گئی تب بھی ہم مطمئن ہیں. بیوی سے بات چیتیں ہو رہی ہیں، ساس کا فون آ گیا ان سے لگے ہوئے ہیں، سالی صاحبہ کا فون آ گیا ان سے بات ہو رہی ہے، پڑوسی کا فون آ گیا ان سے. ہم یہ نہیں سوچ رہے نماز کا وقت ہے عزیزان محترم، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب ہمیں نماز اس وقت یاد آتی مثال طور پہ 6 بجے قضا ہونی، 5:45 بجے جلدی سے اٹھے، واش روم گئے اور فریش ہوئے اور جو ہے وضو کیا اور آ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے. نماز پڑھتا ہوں ظہر کی اور 4 رکعت قربتاً اللہ. اب نہیں معلوم یہ اللہ کے لیے ہے یا اہلیہ کے لیے یا پڑوسی کے لیے. تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع سجود اور سلام والسلام. یہ نماز امام علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، امام علی فرماتے ہیں ایسی نماز جو خدا کے لیے نہ ہو، روایت کے بھی جملے آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی. نہج البلاغہ کے اندر ظاہراً حکمت نمبر 373 ہے یا 343 کچھ تقریباً اسی کے نزدیک ہے. زرار سے ملتا ہے جو کہ مولا کائنات کے صحابی ہیں. جب وہ معاویہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو معاویہ نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ زرار کہ تم نے علی کی ذات میں کیا دیکھا؟
تو زرار فرماتے جو کہ نہج البلاغہ کے اندر درج ہے یہ حکمت کے اندر، جسے سید رضوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا امام سے، کہ زرار فرماتے ہیں کہ میں نے علی کی عبادت کو ایسا دیکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں محراب میں جانے کے بعد خدا سے ایسے لو لگاتے ہیں اور ایسا گریہ وزاری کرتے ہیں جس طریقے سے کسی سانپ نے کسی شخص کو کاٹا ہو اور وہ تڑپ رہا ہو۔ سوچیے حضرت محترم، یہ علی کی عبادت ہے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ایسی ہے۔ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو مسکرا بھی دیتے ہیں، ہنس بھی دیتے ہیں، اشارہ بھی کر دیتے ہیں، 5-10 روپے نکال کے بچے کو بھی دے دیتے ہیں، یہ ہماری عبادت ہے۔ لیکن جب کائنات کا علی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورہ حلاطہ کی زینت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، دوش پیغمبر کی زینت علی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کامیاب ہو گئے، خیبر کی زینت علی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، خندق کی زینت علی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، احد کی زینت علی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، فاطمہ کے لیے زینت علی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، حسنین کو پایا یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جب محراب میں آپ کے گلوئے مبارک کے اوپر ضربت لگی تو آپ نے یہ جملہ کہا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوا۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس جملے کو اینالائز اور تجزیہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی نے جس کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے تھے اس کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اس کے لیے جان کو قربان کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کو نہیں پہچان پائے عزیزان محترم، ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی بہت پیچھے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے اخلاق، کردار، سیرت، آپ دیکھیں کہ آج ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے، جلن ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، دشمنی ہے۔ جب اتنی بری صفتیں ہمارے دل میں بھری ہیں تو ہم کیسے رسول اور آل رسول سے نزدیک ہو سکتے ہیں؟ ہمیں پاک و پاکیزہ بنانا ہوگا عزیزان محترم۔ بھائی سے کوئی بات ہو گئی، ناراضگی، پڑوسی نے 100 روپے نہیں دیے وقت کے اوپر تو ناراضگی، استاد نے کچھ بات کہہ دی تو ناراضگی، ہم 4 پہیا گاڑی لیا ہے تو تکبر اور غرور میں بھرا ہے، ہمارے گھر کے اندر اے سی لگ گئی تو ہمارے اندر غرور آ گیا، ہماری اولاد ایک سرکاری جاب پہ لگ گئی تو غرور آ گیا۔ آل رسول اور رسول یہ فرماتے یہ ساری چیزیں دنیاوی ہیں، تمہیں اس کے لیے خلق نہیں کیا گیا، تمہیں اس کے لیے بنایا گیا ہے، آخرت کے لیے تمہاری خلقت ہے، آخرت کو سمجھو۔ آج ہمارے یہاں قبرستان کے اوپر جو ہے جب قبر وغیرہ بن جاتی ہے تو ایک CFL روشن کر دیا جاتا ہے، اس سے اعتراض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم CFL یا 100 واٹ کے بلب کے جو ہے مخالف، نہیں، آپ ضرور روشن کریں، لیکن یہ سوچیں یہ CFL اندر روشنی نہیں لے جا رہا ہے، اندر کی روشنی کے لیے CFL کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ کا اخلاق کام آئے گا، کردار کام آئے گا، دل کی طہارت کام آئے گی، آپ کی سیرت کام آئے گی۔ تو عزیزان محترم آپ بتائیے، ہم کہہ رہے 100 نہیں آپ 1000 واٹ جلا دیجئے، اندر روشنی پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ CFL آپ جتنا ہائی پاور کا لگا دیجئے، آپ 10,000 کی مرکری لگا دیجئے، نہیں پہنچے گی۔ اگر کوئی چیز قبر کو روشن کر سکتی ہے تو وہ ہے ہمارا اخلاق ہے عزیزان محترم۔ پوری دنیا، ہم جب سے آئے اس دنیا میں ہم نے آنکھ کھولی اور جب سے شعور حاصل ہوا، مال و دولت کے لیے زندگی گزاری، ہمیشہ یہی ہمارے نیت میں رہا کہ بہترین گاڑی ہمارے دروازے پہ کھڑی ہو جائے تاکہ وہ جو پڑوسی ہے ان کے پاس انووا ہے، بہت اتراتے ہیں، ہم بھی لینڈ کروزر لا کے کھڑی کر دیتے ہیں، ہم بھی پجیرو لے ہی آتے ہیں، خدا نے تو دیا ہی ہے ہمیں۔ اب یہ بتائیے انصاف سے، یہ پجیرو آپ کو قبر کے اندر ملے گی؟ نہیں ملے گی عزیزان محترم۔
بینک بیلنس اچھا ہو جائے تاکہ جب بھی کوئی فون پے یا پے ٹی ایم یا پھر گوگل پے ہمارا یوز کرے اور پاسورڈ ڈال کے جب بھی دیکھے تو پتہ چلے ہاں 50 لاکھ روپے ہیں بھائی کے اکاؤنٹ میں. یہ بھی قبر میں کام نہیں آئے گا. نہ گوگل پے چلے گا نہ فون پے چلے گا. اگر کوئی چیز چلنے والی ہے تو وہ زبان کا اخلاق, زبان کی طہارت چلے گی عزیزان محترم, ورنہ کچھ نہیں. وہ فرشتے آئیں گے اور ایسے اٹھا کے لے جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. لیکن اچھا اخلاق و کردار اگر ہوگا تو خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود امام تشریف لے آئیں گے. قبر کی بات تھی لہٰذا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا, اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اگر وقت زیادہ ہو جائے گا تو اشارہ کر دیے گا, چونکہ جی بہت شکریہ. بہرحال ہم خود بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے, چونکہ ابھی 5 روز زحمت دینی ہے. اگر پہلے ہی روز آپ تھک گئے تو کہیں گے ارے یار مولانا بہت لمبی پڑھتے ہیں, چھوڑو. لاسٹ میں جائیں گے جب وہ مصائب کی, جب وہ کہیں گے بس عزیزان محترم بات میں نے تمام کی, تب ہم چلیں گے تاکہ بہرحال شریک بھی ہو جائیں. عزیزان محترم ایک واقعہ آپ کی, بہرحال اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے تو چھوٹے بھائی کی حیثیت سے مجھے معاف کر دیں. میرا کوئی ہدف و مقصد یہ نہیں ہے, چونکہ یہ منبر رسول انصاف اور عدالت کے لیے بنا ہے. آپ مجھ سے بزرگ ہیں, بزرگ بہتر جانتے, چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ ایک بھائی اور ایک بہن کے لیے واقعہ ملتا ہے. ایک بھائی کو اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, ہر بھائی کو اپنی بہن سے محبت ہوتی ہے, بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے. ایک روز اس بہن کا انتقال ہو جاتا ہے, تو بہرحال وہ بھائی اس کو دفن وغیرہ کر کے جب گھر آتا ہے, ایک درود پڑھ دیں. ایک بھائی اور بہن کے لیے ملتا ہے. جب بہن کا انتقال ہو جاتا ہے, بھائی اس کو دفن کر کے گھر آتا ہے. گھر آنے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں نہ بینک تھے نہ اس طریقے کے انتظامات تھے. جس کے پاس کچھ بھی ہوتا تھا وہ اپنا پیسہ وغیرہ ایک پاکٹ میں, ایک جو ہے پاؤچ میں رکھ کے اپنے کمر کے پاس دبا لیتا تھا. بھائی اس نے بھی اسی طریقے سے رکھا. اسے گھر آنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ وہ شاید پاؤچ قبر کے اندر گر گیا بہن کو جب ہم اتار رہے تھے. لہذا وہ فوراً گیا اور اس نے قبر کو ہلکا سا کھولا. یہ واقعہ کتاب کے اندر آیت اللہ دست غیب شیرازی کی جو کتاب ہے, جو واقعات کے نام سے اس کے اندر موجود ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے کوائن ہوتا ہے, سکہ ہوتا ہے, اتنا سا ہلکا سا صرف قبر کو کھولا تھا تاکہ ہلکے سے نگاہ سے دیکھ لیں کہ ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس سکے کے برابر, کوائن کے برابر ہول کیا, ایک تیز انگارہ اندر سے نکلا جو ہمارے چہرے پہ لگا اور ہمارا چہرہ جل گیا. وہ پریشان ہوا اور فوراً گھر آیا اور قبر کو برابر کر کے گھر کے اوپر آتا ہے اور لیٹ جاتا ہے. جب لیٹ جاتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے کہ ایک ہلکی سی چنگاری جس نے میرا پورا چہرہ جلا دیا, تو ہماری بہن کے جو اس قبر کے اندر ہے اس کا کیا حال ہوگا. لہٰذا بہت پریشان ہوتا ہے. تو امام حسین بنفس نفیس اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں. امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم پریشان کیوں ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ مولا اس لیے پریشان ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بات کیا ہے. امام فرماتے ہیں خود تم اپنی بہن سے پوچھ لو. اس کی بہن خواب میں آتی ہے. بھائی یہ کہتا ہے بہن یہ بتاؤ کہ ایسی کیا بات ہے کہ تمہاری قبر کے اندر صرف انگارہ روشن ہے, صرف انگارہ روشن ہے. بہن یہ کہتی ہے بھائی میں نے اپنی زندگی کے اندر 2 کام ایسے کیے جس کے نتیجے میں آج یہ ہمارا حال ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے کیا کیا؟ بہن کہتی ہے کہ ایک تو میں نے پردے کا خیال نہیں رکھا, اور دوسرا غیبت میں لوگوں کی کرتی تھی, غیبت کرتی تھی. عزیزان محترم آج دیکھیں کہ ہماری جو بہنیں ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, جو ہمارے معاشرے سوسائٹی کالونی عزیز و اقارب کے یہاں بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, آج پردہ 2 طرح سے معاشرے کے اندر پھیل گیا ہے. ایک پردہ وہ ہے جو پراپر کہلاتا ہے, ایک پردہ وہ ہے جو صرف ایک ذمہ دار, ایک یعنی یوں کہا جائے کہ ہم اس کو بطور
یوں ادا کر رہے ہیں کہ ہاں دکھانے کے لیے کہ ہم پردہ کرتے ہیں. روایت کے جملے یہ ہیں کہ پردہ اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے زینب نے کیا ہے. پردہ یہ نہیں ہے کہ سر پہ چادر تو ہے لیکن بازو ہاتھ کھلے ہوئے پیر کھلے ہوئے. خواتین کے لیے خاص کر عرض کر رہے ہیں کہ پردہ پراپر کیجئے, پردہ پراپر کیجئے, کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ شہزادی کی یہ تمنا اور آرزو اور خواہش ہے کہ ہماری خواتین پردہ کریں. اور دوسری چیز غیبت. آج ہم کسی بھی مجلس اور کسی بھی ایونٹ اور پروگرام میں جاتے ہیں جہاں 4 لوگ جمع ہوتے ہیں, کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے. اب فلاں کو دیکھا ہے انہوں نے بریانی کیا تھا مجلس میں. جانتے بریانی کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اپنے پڑوسی کو دکھانے کے لیے کیا تھا. آپ کو معلوم ہے ان کے پڑوسی نے تو صرف جو شرمال تقسیم کی تھی, تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے. اب آج ہمارے یہاں یہ بھی المیہ ہے ذہن محترم کہ عزاداری کو کمپٹیشن بنا دیا گیا ہے. عزاداری کو کمپٹیشن بنا دیا گیا ہے. اگر ہم 1 مائک لگواتے ہیں تو فلاں صاحب 4 مائک لگواتے ہیں. ہمارے یہاں ریکارڈنگ نہیں ہوتی تو ان کے یہاں ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. اگر ہم نے شرمال کا انتظام کیا تو وہ شرمال بھی کریں گے, بریانی بھی کریں گے. اگر انہوں نے چکن کی تو ہم مٹن کی کریں گے. اگر انہوں نے مٹن کی کر دی تو مٹن کے ساتھ ساتھ جو بہترین خورمہ بھی ہوگا میرے یہاں. سمجھ رہے ہیں جان محترم؟ تو یہ ایک کمپٹیشن جو آج ہمارے یہاں عزاداری کا بن گیا ہے, اس عزاداری کو حسین نہیں پسند کرتے. حسین نہیں پسند کرتے. حسین کی راہ میں ایک گلاس خالص نیت سے نظر کر دے انسان تو وہ اس بریانی سے 1000 گنا بہتر ہے جس کے اندر دکھاوا پایا جاتا ہے. ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم اس سے ہمیں نکلنا ہے, اس سے ہمیں نکلنا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں صاحب نے بریانی کی ہے تو اب ہم بھی کریں. نہیں عزیزان محترم, ہم صرف و صرف حسین کے لیے کریں, صرف و صرف حسین کے لیے. لہذا بہت اہم ہے عزیزان محترم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنانا. آج دیکھیں اس دنیا کے اندر جہاں کے اوپر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہاں کے اوپر دشمن کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں. دشمن یہ چاہتا ہے کہ تشیع کو کمزور کرو, شیعت کو کمزور کرو. انشاءاللہ بعد کی کسی مجلس میں وقت رہا اور یاد رہا تو سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کے لیے, چھوٹے بھائیوں کے لیے اہم ثابت ہوں کہ کس طریقے سے آج سوشل میڈیا ہمارے کردار کو بد کردار بنا رہا ہے, ہماری پاک نگاہوں کو نجس کر رہا ہے. ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم صرف اور صرف پروردگار عالم نے مومنین کو 2 چیزیں عطا کی ہیں, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہیں نور بھی عطا کیا اور کتاب مبین بھی عطا کیا. لہٰذا چونکہ وقت نہیں تھا اور نابائندہ ہے ابھی اس کے بعد کچھ عرض کر سکیں, انشاءاللہ بعد کی مجالس میں عرض کریں گے کہ نور کسے کہتے ہیں. قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں اور چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے, پھر انشاءاللہ بعد میں اس کو کنٹینیو اور ادامہ کر کے آپ کی بات کو, اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ نور اور کتاب مبین حقیقت میں ہے کیا, حقیقت میں ہے کیا, اور ہماری ذمہ داریاں آج کے دور میں ہے کیا. لہذا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آخری بات اور اس کے بعد رفع زحمت کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہیں نور بھی عطا کیا ہے اور ہم نے تمہیں کتاب مبین بھی عطا کیا. اگر تم نور سے بھی اپنے آپ کو متمسک اور وابستہ رکھو گے اور کتاب مبین سے بھی اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے تو دنیا میں بھی کامیاب بنو گے اور آخرت میں بھی. دنیا میں کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا بہترین فلیٹ ہو, دنیا میں کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا 4 فلور کا مکان ہو, دنیا میں کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بینک میں 50 لاکھ روپے ہوں, ہمارے دروازے کے باہر بہترین گاڑی کھڑی ہو. نہیں, دنیا میں کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طریقے سے راہ خدا میں اپنے آپ کو قربان کرو گے کہ جس قربانی کو خدا قبول کر لے گا.
اور اصلی ہدف اور مقصد ہمارا اس دنیا میں عزیزان محترم یہی ہے ہمارا. ہم دنیا کے لیے آئے نہیں ہیں، وگرنہ حدیث قدسی کے اندر صراحتاً اس چیز کا ارشاد ہو رہا ہے، وما خلقت الاشیاء لاجلک. پوری کائنات پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے درخت تمہارے لیے بنائے، ہم نے آسمان تمہارے لیے بنائے، ہم نے زمین تمہارے لیے بنائی، ہم نے تمہارے لیے یہ بنایا وہ بنایا. نہیں، پوری کائنات اشیاء یعنی پوری دنیا ہم نے تمہارے لیے بنا دی اور تمہیں صرف اپنے لیے بنایا ہے. اس لفظ کو اگر انسان سمجھ جائے تو کامیاب ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو پروردگار عالم تمہاری مدد کرے گا. اب خدا کی مدد مال و دولت کے ذریعے سے نہیں ہے، بینک بیلنس کے ذریعے سے نہیں ہے، گھر بار کے ذریعے سے نہیں ہے، گاڑی کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ کردار اور اخلاق کے ذریعے سے ہے. ایک درود پڑھ دے پر محمد تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کو سمجھنا ہے کہ جس کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. جس دن ہم اس کو سمجھ گئے اس دن ہم کامیاب بن جائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں، بھائی سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ زاد بھائی سے. آج دیکھیں کتنی جگہوں کے اوپر ایسا ہے کہ اختلافات ہیں. جب ان سے پوچھیے کیوں آپ ان سے نہیں بولتے تو کہتے ہیں ہمارے دادا کا حق چھین لیا تھا. آپ سوچیں، ہمارے دادا یعنی 50-60 سال پہلے کی یہ جنگ ہے، آج کی جنگ نہیں ہے. جبکہ روایت کے جملے کی ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. ہم کلام کریں. ایک آخری بات، چونکہ یہاں کے اوپر بات آ گئی، عرض کر دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مصائب کے چند جملے اور زحمت تمام. کہ ہم پیغمبر کو دیکھیں، پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے زندگی کائنات کے اندر گزاری ہے. انی بعثت لیتمم مکارم الاخلاق کے مصداق رسول اور آل رسول ہیں. کہ پیغمبر اسلام جب بھی کسی گلی و کوچے سے گزرتے تھے تو آپ کو واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ وہ خاتون اور ضعیفہ آپ کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی. لیکن جب ایک روز آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی حرکت نہیں پیش آئی تو آپ نے اس کے بارے میں معلوم کیا. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ وہ مریض ہے اور علیل ہے تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، یعنی اس کی خیر و عافیت کے لیے جاتے ہیں. جب آپ اس کی خیر و عافیت کے لیے جاتے ہیں تو اس ضعیفہ نے آپ کے اس اخلاق و کردار کو دیکھ کے آپ کے اوپر ایمان لے آتی ہے اور کلمہ توحید کو اپنی زبان سے جاری کر دیتی ہے. آپ بتائیے گا انصاف سے، کیا ہمارا کیریکٹر اور اخلاق ایسا ہے؟ آج ہم جب اگر مثال طور پہ یہاں سے نکلیں، کوئی چھوٹا بچہ اوپر سے پانی ڈال دے تو ہم اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتے، فوراً اس کے دروازے پہ جاتے، دق الباب کرتے ہیں اور اس کے باپ کو بلاتے ہیں، بڑے بھائی کو اپنے بچے کو سنبھال لیجیے، اپنے بچے کو اخلاق سکھائیے. آپ دیکھیں عزیزان محترم، آل رسول یہ تعلیم نہیں دینے آئے کہ تم لوگوں سے لڑو، بلکہ یہ تعلیم دینے آئے کہ اگر تمہارے ساتھ لوگ خار اور کانٹوں کے ذریعے پیش آئے تو تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، کیونکہ یہ تمہاری محبت محمدی بھی ہے اور محبت فاطمی بھی ہے. ایک درود پڑھ دے پر محمد و آلہ. بس عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا کہ ہمیں اپنے ہدف اور مقصد کو جس دن ہم پہچان گئے اس دن کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی ہم اپنے آپ کو دنیا کی چمک دمک میں گم کیے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو گاڑی کھڑی ہے یہ اچھی ہے، یہ سامنے چچا نے گھر بنوایا ہے یہ اچھا ہے، ہمارا گھر بھی اس سے اچھا ہونا چاہیے. ہم یہ بھول گئے کہ ہم اس دن کے لیے اور اس عالم کے لیے کیا کرنے آئے ہیں. یہ زندگی کتنی ہے جانے میں، تم 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 150، بس یہیں کے اوپر ہماری پیکنگ ہو جاتی ہے. پھر یہاں سے ہم بھیج دیے جاتے ہیں اس عالم کے لیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے کہ جس نے خدا کو پہچانا اور سب کچھ اپنا خدا کے لیے قربان کر دیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیموں کے پیچھے جا کے
جھک جھک کے کچھ اٹھاتے ہیں، جھک جھک کے کچھ اٹھاتے ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر جا کے گریا کرتے ہیں۔ ہلال کہتے ہیں کہ جب میں نے اس منظر کو دیکھا تو ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا آپ یہاں کے اوپر اس تاریکی میں کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں اے ہلال، میں اس وقت یہاں کے اوپر اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عباس شہید ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم شہید کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر شہید کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد شہید کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ہلال فرماتے ہیں مولا آپ سرزمین کربلا سے کیا اٹھاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہلال عصر عاشور جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو خیام حسینی کو جلایا جائے گا، جب خیام جلائے جائیں گے تو ننھے ننھے سے بچے خیمے سے باہر بھاگیں گے۔ ارے میں اپنی زندگی میں اس سرزمین سے کانٹے اٹھاتا ہوں تاکہ میرے ننھے ننھے بچوں پہ پیروں میں خار نہ چبھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حاضران محترم، عصر عاشور نمودار ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین زینب کی خدمت میں آتے ہیں، اے بہن زینب آخری سلام قبول کیجئے۔ اب جب حسین خیمے کے در پر آتے ہیں زینب آواز دیتی ہے اے بھیا، اے بھیا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے۔ حسین رک جاتے ہیں، زینب قریب آتی ہے، ارے بھیا اپنا گریبان چاک کر لیجئے۔ ارے جیسے ہی حسین نے اپنا گریبان چاک کیا، زینب نے حسین کے گلوئے مبارک کو چومنا شروع کیا۔ اے زینب، اے زینب یہ کیا کرتی ہو؟ ارے بھیا آخری وقت پر ماں فاطمہ نے یہ کہا تھا جب حسین آخری رخصت کے لیے جائے تو میرے حسین کے گردن کو چوم لینا۔ ارے یہ وہ گردن ہے جس گردن کے اوپر کند خنجر چلایا جائے گا۔ ایک مرتبہ حسین بے چین ہوتے ہیں، اے زینب اپنی ردا کو اٹھا لیجئے۔ ارے جیسے ہی زینب نے اپنے ہاتھوں کے بازوؤں سے ردا کو اٹھایا، ایک مرتبہ حسین نے زینب کے ہاتھوں کو بلند کیا اور چومنا شروع کیا۔ اے بھیا یہ کیا کرتے ہو؟ زینب فرماتی ہے اے بھیا آخری وقت کے اوپر ارے بابا نے یہ کہا تھا کہ جب حسین رخصت ہو، جب زینب رخصت ہونے آنا تو ایک مرتبہ زینب کے ہاتھوں کو چوم لینا۔ ارے یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں میں رسی باندھی جائے گی۔ ارے حسین خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، ایک مرتبہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اے سکینہ اپنے بابا کو اجازت دے دے، سکینہ اے بابا میں آپ کو اجازت دے دوں گی، ارے صرف اتنا بتا دیجئے آپ یہ کہتے ہیں اسلام میں لڑکی اور لڑکے کا حق ہے، ارے آپ اپنے ساتھ اکبر کو لے گئے، آپ اپنے ساتھ عباس کو لے گئے، آپ اپنے ساتھ قاسم کو لے گئے، آپ اپنے ساتھ آنا محمد کو لے گئے، ارے بابا ہمارے حق میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے خاک کربلا کو اٹھایا، سکینہ کے بالوں پہ ڈال دیا۔ اے سکینہ میرے جانے کے بعد تمہارے حق میں یتیمی ہے، اے سکینہ تمہارے حق میں اسیری ہے، اے سکینہ تمہارے حق میں تماچے ہیں اور تمہارے حق میں گوشواروں کو چھینا جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
پروردگارہ جو وبا اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وبا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو حضرات زیارات کے مشتاق ہیں انہیں زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جس مقصد اور ہدف کے تحت اس کائنات میں ہم آئے ہیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری امام کے جو ظہور میں تعجیل ہو، ہمارا شمار ان کے ناصر و مددگار میں ہو۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اعجاز عباس رضوی ابن سید غضنفر عباس رضوی کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔